بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لوگوں کے اندر یعنی مسلمانوں کے اندر ایک بات بڑی غلط ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سفر المظفر جو اسلامی مہینہ ہے اس کی جو آخری بدھ ہے اس بدھ کو وہ بہت ہی زیادہ منحوس سمجھتے ہیں، اور اس بدھ کے دن کہتے ہیں کہ اپنا کاروبار بند کر لیں اور اس بدھ کو سیر و سیاحت کے لیے نکلنا چاہیے۔ اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سفر کی آخری بدھ کو اپنے مرض سے شفا پائی، افاقہ پایا اور غسل فرما کر مدینے سے سیر کرنے چلے گئے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ بہار شریعت کے اندر لکھتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آخری بدھ کو تو نبی علیہ السلام کا مرض زیادہ ہوا تھا، شدت میں تھا۔ یہ بات کہ سفر المظفر کا آخری بدھ زیادہ نحوستیں لاتا ہے، یہ زمانے جاہلیت میں کافروں کا وہم و خیال تھا، اور اس کے بعد ہندوستان کے کفار و مشرکین کا تھا، اور پھر وہی بات ہمارے ذہنوں میں، ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی کہ سفر المظفر کا جو آخری بدھ ہے وہ منحوس ہوتا ہے، اس میں نحوست زیادہ ہوتی ہے۔ حالانکہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اور امجد علی اعظمی صاحب علیہ رحمہ نے لکھا کہ یہ بات بے اصل ہے۔ ہمارے لیے، اسلام والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کوئی بات نحوست والی نہیں سوائے گناہوں کے، بلکہ مسلمان تو کہتے ہیں، لطائف اشرفیہ جواہر خمسہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص سفر المظفر کے آخری بدھ کو سورۃ علم نشرح، سورۃ التین، سورہ نصر، سورۃ الاخلاص 80 مرتبہ پڑھے گا، مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ شخص غنی ہو جائے گا۔ اور جواہر خمسہ کے اندر لکھا کہ اس کی عمر دراز ہو جائے گی۔ اسلام اور مسلمان اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر سفر کے آخری مہینے کو اگر یہ وظیفہ کر لیا جائے تو مسلمان امیر ہو جائے گا، وہ وظیفہ کرنے والا امیر ہو جائے گا۔ کافر کہتے ہیں، زمانے جاہلیت کے لوگ کہتے تھے، بتوں کو پوجنے والے ہندوستان کے لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ بدھ جو سفر المظفر کا آخری بدھ ہے یہ نحوستوں والا ہے، اس دن کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اس دن کاروبار بند کر کے سیر و سیاحت کے لیے چلے جانا چاہیے تھا۔ اسلام کے اندر ایسی بات نہیں، ہمیں کسی چیز کو منحوس سمجھنے کی اجازت نہیں، ہم کسی کو منحوس نہیں کہیں گے سوائے گناہوں کے کہ گناہ ہی نحوست والے ہیں۔ کیوں؟ میں ایک حدیث سنا کر اجازت چاہوں گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ سفر میں کچھ نہیں، یعنی سفر میں کوئی مصیبت، کوئی نحوست، کوئی آفت نہیں، تو پھر ہم کیوں سمجھیں؟ حضور کے فرمان پر ہماری آنکھیں بند ہیں۔ اگر کسی کے دماغ میں وہم بیٹھا ہو وہ اپنے دماغ کا علاج کرے اور اس وہم کو دور کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔